بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب کتاب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے لیے باس ہوگی، حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا، اور امیہ بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابی نے ارادہ بھی فرمایا کہ وہ دور ہی سے ان کو نمٹا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچا لے کر اس کو مارا، جو اس کے گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کے گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا ہے۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خروش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دے دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی کہ جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زور پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اسے ذرا سی خراش سے کتنا چلاتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں پا سکتا۔ اگر وہ اس سے کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی مر گیا۔ گستاخان رسول تباہ و برباد ہوتے رہے، شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلتی رہی اور اسلام غالب آتا رہا۔ یوں اسلام کی شان و شوکت اور عظمت کا چرچا عرب کے باہر بھی ہونے لگا تھا۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مختلف قبائل کے سردار بھی گروہ اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ منورہ میں حاضر ہو رہے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابھی تک اسلام کی حقانیت اور بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہی لوگوں میں عامر بن طفیل اور اربد بن قیس دو عیار بدماش تھے۔ ایک دفعہ ان دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ طے پایا کہ دونوں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ پھر عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگا لے اور اربد تلوار کے ایک ہی وار سے نعوذ باللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ چنانچہ عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں مصروف ہو گیا، مگر اربد وہی کا وہی کڑا رہا۔ کافی انتظار کے بعد بھی جب اربد نے اپنے حصے کے کام کا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا تو عامر سخت مایوس ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہوا اربد کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہوا۔ راستے میں عامر نے اربد سے کہا، باخدا تم تو بہت بزدل ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیوں نہیں کیا۔ بس آج سے میرا تم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر اربد بولا، ارے بھائی میری بات بھی تو سنو، میں جب بھی حملے کی نیت سے آگے بڑھتا مجھے صرف تم نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل دکھائی نہ دیتے تھے۔ اب بولو کیا میں تمہیں ہی مار ڈالتا؟ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنے گاؤں کی طرف چلتے گئے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ راستے میں آرام کی غرض سے سلویہ نامی ایک عورت کے خیمے میں ٹھہرا جو اس قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک فاحشہ عورت تھی جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ عامر کو سفر کی تھکان اتارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے وہ مجبوراً سلویہ کے ہاں جا اترا اور اس کے خیمے میں بڑھ کر سو رہا۔ اسی اثناء میں عامر کے گردن میں ایک گٹھلی نکل آئی۔ ایسی گٹھلی عموماً عورت کی گردن پر ظاہر ہوتی ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ گٹھلی دیکھ کر عامر گھبرایا اور بے حد پریشان ہوا۔ وہ روم کے مقام کو چھوتا اور وہاں اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور صلیہ کے گھر میں موت، یعنی نہ موت عزت کی ہے اور نہ جائے موت کی کوئی قدر، اور منزلت عامر کی تمنا تھی کہ وہ میدان جنگ میں سورماؤں کی تلواروں سے قتل ہو، مگر یہ کیا وہ ایک فاحشہ کے گھر میں جانوروں کی بیماری سے مر رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بڑی ذلت امیز موت تھی۔ وہ چیخ و پکار کرنے لگا، اس نے اپنی گردن کو پکڑ رکھا تھا اور درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلویہ کے گھر میں موت نے عامر کو مزید مہلت نہ دی اور وہ وہیں پر بیٹا جہنم واصل ہوا۔ عامر کی تدفین سے فارغ ہو کر جب اربد گاؤں پہنچا تو لوگوں نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی ہستی کی عبادت کو کہا تھا جو اگر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس سے اپنے تیروں سے چلنی کر دوں۔ یہ بات کہنے کے 1 یا 2 دن بعد اربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا۔ جیسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس سے ان دونوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔